وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو اپنے بابرکت گھروں میں سے گھر میں اکٹھا فرمایا اور کتاب و سنت کی تعلیم کو سیکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا. اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آج کی تراویح میں امام عالی مقام نے 18ویں پارے کی تلاوت کی، جس میں سورہ مومنون، سورہ نور اور اسی طرح سے سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا. اور ہم آج انشاءاللہ 13 اور 14 ان دو پاروں کی تفسیر آپ کے سامنے، اس کی چند منتخب آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سورہ رعد سے تفسیر کی ابتدا کرتے ہیں. رعد کہتے ہیں بجلی کے کڑک کو. اس کو کہتے ہیں بجلی کے کڑک کو. بجلی جو کڑکتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں رعد. اس سورت میں ایک آیت ہے یسبح الرعد بحمدہ. بجلی جب کڑکتا ہے نا تو بجلی کی وہ کڑک وہ اپنی زبان میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے، تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بدلیوں کے اوپر فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے. وہ فرشتہ جب بدلی کو ہکاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے، اور اس چھڑی سے، اس کوڑے سے جب بدلیوں کے اوپر مارتا ہے وہ اور اس کو ہکاتا ہے تو اس کے چھڑی کے پٹخ سے وہ آواز نکلتی ہے اور وہ بجلی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخری وقت آئے گا تو کڑک اور گرج، آسمان زیادہ کڑکے گا، زیادہ گرجے گا، لیکن بارش بہت قلیل ہوگی. بارش کیا ہوگی؟ بہت قلیل ہوگی. آج دیکھتے ہیں بارش کے موسم میں کس طرح سے بدلی چمکتی ہے، بجلی کڑکتی ہے اور گرجتی ہے، آسمان گرجتا ہے، اور اس کے باوجود یوں لگتا ہے کہ اب زمین پھٹ جائے گی، اور اس کے بعد بارش 2-4 منٹ کی ہو کر کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے کریں، اور جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا ان چیزوں سے رک جائیں، تو اللہ رب العالمین بجلی کے کڑکنے اور گرجنے کے بغیر موسلا دھار بارش زمین میں برسائے گا. موسلا دھار بارش اللہ رب العالمین زمین میں برسائے گا. یہ ابتدائی باتیں ہوئی جو سورہ رعد کے تعلق سے تھیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی، اس سلسلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں نازل ہوئی۔ بہرحال راجح قول یا صحیح بات اس مسئلے میں یہی ہے کہ یہ پوری کی پوری سورت کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکۃ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی ابتدا میں بیان کر رہا ہے، دیکھیے کہ الف لام میم را، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی حروف مقطعات سے کوئی سورہ شروع ہوگا تو اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہی وہ الفابیٹ ہیں جن کے استعمال سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو بنایا ہے۔ تم بھی انہی الفابیٹ کا استعمال کرتے ہو، انہی حروف تہجی کا استعمال کرتے ہو عربی لکھنے کے لیے، الف با تا سا وہی ہے۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، تو تم اس جیسی ایک کتاب بنا کر کے لا کر پیش کرو، اس جیسی ایک آیت بنا کر کے لا کر کے پیش کرو، قیامت تک لوگ اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے تخلیق کے مظہر کو بیان کر رہا ہے، اپنی قدرت کے مناظر کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، ایک چھوٹا سا مکان ہم لوگ بناتے ہیں، چھوٹا سا مکان، اس کے لیے کتنا جتن کرتے ہیں، کتنے پیلرز لگاتے ہیں، کتنا لوہا اس میں خرچ کرتے ہیں، کتنی مرتبہ انجینئر آ کے اس کو ناپتا ہے، جوکتا ہے، دیکھتا ہے، اتنا کا راڈ ہونا چاہیے، اس طرح سے مٹیریل ہونا چاہیے، مسالہ اس طرح بننا چاہیے، اتنا سیمنٹ ہونا چاہیے، اتنا بجری ہونی چاہیے، اور اتنی اینٹ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہم لوگوں نے غور کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ الذی، وہ اللہ رب العالمین ہے، رفع السماوات، جس نے آسمان کو بلند کیا، بغیر عمد ترونها، اور کوئی پلر نہیں لگایا، کوئی پلر نہیں لگایا۔ یہاں سے وہاں تک آپ آسمان دیکھتے چلے جائیے، کہیں کوئی پلر نظر آتا ہے، کہیں کوئی کھوٹا آپ کو نظر آتا ہے جس میں آسمان ٹکا ہوا ہو؟ کہیں نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ کیسے مستوی ہوا؟ جیسے اس کی جلال کو، اس کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بزرگی کو لائق ہے، ویسے اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے، عرش کے اوپر ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ مسخر کر دیا یعنی ان کا ٹائم مقرر کر دیا۔ سورج کا جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ نکلے گا، چاند کا جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ چاند نمودار ہوگا۔ کوئی اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک کا ایک مقررہ وقت متعین ہے، اور اس مقررہ وقت میں یہ سب چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ اللہ رب العالمین ہے جو معاملے کی تدبیر کرتا ہے اور تمہارے لیے نشانیوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کی نشانیوں کے اوپر یقین کرو، اس کی نشانیوں کے اوپر یقین کرو۔ آسمان کے اوپر غور و فکر جب آدمی کرتا ہے اللہ کی تخلیق کے اوپر، تو اللہ کی قدرت کی ہیبت انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے بنایا؟ اس بڑے آسمان کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ اس آسمان کو بنا سکتا ہے تو ہم کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ ہم تو ایک معمولی سے جاندار ہیں جو زمین کے اوپر چلنے والے ہیں۔ جس نے اس زمین کو بنایا وہ اس آسمان کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کے اوپر کبھی یقین تو رکھتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے۔ حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے، یا جو بھی کوئی شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر یقین نہیں رکھتا، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہم لوگ جی رہے ہیں یہ زندگی تو حق ہے۔ تو جب یہ زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ زندگی بنا سکتا ہے جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں، تو اس جیسی ایک دوسری زندگی بنانے میں اللہ کو کیا پرابلم ہے اور کیا دقت ہے؟ بھائی کوئی بھی چیز پہلی مرتبہ بنانے میں دقت ہے، لیکن جب وہ چیز بن جائے تو اس کی کاپی کرنے میں،
جبکہ اللہ رب العالمین کو پہلی مرتبہ بنانے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے. اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے بناتا ہے اور بنا سکتا ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کون ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کا معاملہ تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ, وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے زمین کو بچھا دیا. زمین کو بچھا دیا. کیوں بچھایا؟ اس لیے کہ تم اس کی پوجا کرو. بولیے اس کو ماتا مانو, بھو ماتا کہو. زمین ہماری ماتا ہے اس لیے بچھایا. کہا مَدَّ الْأَرْضَ, تاکہ تم اس پہ چلو, اس سے فائدہ اٹھاؤ, اس سے کھیتی باڑی کرو, اس سے اناج نکالو, کھاؤ پیو. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ, اس میں پہاڑ بنایا. کیوں پہاڑ بنایا؟ تاکہ تم پہاڑ کو بت بنا کر کے پوجو. بولیے ہرگز نہیں. وَأَنْهَارًا, اس میں ندی بنائے. کیوں ندی بنایا؟ تاکہ تم ندی کو مقدس بنا کر کے اس کی پوجا کرو, اس کی عبادت کرو, اس میں اسنان کرو, غسل کرو, نہاؤ, اور یہ عقیدہ رکھو کہ جب نہا لے تو ہمارا سارا گناہ پاک ہو جائے, اور پاک جو ہے وہ دھل جائے گا, مٹ جائے گا. آج لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے اس لیے نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا, پہاڑوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا, اور اسی طرح سے اس کے اندر جو نہریں اور ندیاں جاری کی وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے بنایا. اس کا پانی ہم پیتے ہیں, اس سے نکلنے والی تازی مچھلی ہم کھاتے ہیں, اور اس پانی کو اپنی ضرورت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور جتنی بھی پھل اور فروٹ ہیں, جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, یہ علم بوٹنی ہے جس کو کہا جاتا ہے نباتات, علم نباتات. آج سے 1450 سال پہلے قرآن مجید نے علم نباتات کی بنیاد رکھی. آج سائنس ترقی کر کے یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں جوڑا بنایا ہے, ہر چیز میں جوڑا ہے. اور ہوائیں جب چلتی ہیں تو نر جو درخت ہوتا ہے اس کے پھول کا کچھ حصہ ٹوٹ کر کے مادہ درخت کے پھول میں گرتا ہے, اور گرنے کے بعد پھل اور فروٹ پیدا ہوتے ہیں. اسی کو عرب میں لوگ تعبیر کرتے ہیں. تعبیر کے مطلب ایک درخت, کھجور کا درخت ہوتا ہے جو نر ہوتا ہے, اور دوسرا درخت مادہ ہوتا ہے, میل فیمیل. وہ کسان لوگ پہچانتے ہیں اس کو. میل کا پھول نر درخت کا پھول کاٹ کر کے مادہ درخت کے پھول میں لا کر کے لگا کر اس کو باندھ دیتے ہیں, اور باندھنے سے تب جا کر کے کھجور کی پیداوار ہوتی ہے. یہ علم کس نے بتایا؟ آج سے 1450 سال پہلے قرآن مجید نے اس علم کو بیان کیا. یہ سارے علم قرآن مجید سے نکلے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے بیان کیے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم مغرب سے مرعوب ہیں, کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ علم سکھایا ہے. میرے بھائیوں, ہم اپنی کتاب کو پڑھیں تو ہم جانیں تو, اللہ رب العالمین کی آیتوں کے اوپر غور تو کریں, تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کتاب کے اندر کیا کچھ ہے. علم بوٹنی جو آج لوگ پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید کی دین ہے, اور قرآن مجید نے اس کو 1450 سال پہلے بیان کر دیا. وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, ہر پھل فروٹ کے درخت کو اللہ رب العالمین نے جوڑا بنایا, نر اور مادہ بنایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یغشی اللیل النہار, رات آ جانے کے بعد دن کا اجالا کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے, اور جب دن آتا ہے تو رات کی تاریکی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے, جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ اکبر, یہ کتنی بڑی اللہ کی عظمت کی دلیل ہے, آپ غور کیجئے. اللہ کہہ رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ, ایک ہی زمین ہے, آزو بازو دونوں زمین ایک ہے, ایک مٹی ہے, اس میں پانی جو ڈالا جا رہا ہے وہ بھی ایک ہے, لیکن ایک طرف کا درخت ہے تو اس کا پھل کھائیے تو میٹھا ہے, اور دوسرے طرف کا دوسرا درخت لگا ہوا ہے تو اس کا پھل کھائیے تو کڑوا ہے, کھٹا ہے. لیمو کا درخت لگائیے اسی زمین سے, وہی پانی, وہی ہوا, وہی دھوپ استعمال کر کے وہ درخت کیا دیتی ہے؟
کھٹا پھل دے رہی ہے، اور وہیں پہ سیب کا لگا دیجئے، انگور کا لگا دیجئے، انار کا لگا دیجئے، وہی دھوپ، وہی ہوا، وہی پانی، وہی زمین استعمال کر کے وہ پھل کیا ہو رہا ہے؟ میٹھا پھل ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ کس کی قدرت ہے بتاؤ؟ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، تم انگور کے باغات لگاتے ہو، وَزَرْعٌ کھیتی باڑی کرتے ہو، وَنَخِيلٌ کھجور کے باغات لگاتے ہو، سنوان غیر سنوان یسقا بماء واحد ڈالیوں والے درخت ہوتے ہیں، بغیر ڈالی والے درخت ہوتے ہیں، سب ایک پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، لیکن کھانے میں ہر ایک کا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہے، دھوپ ایک ہے، ہوا ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن جب کھائیے ان پھلوں کا تو نفضل بعضها على بعض في الاكل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون، عقل رکھنے والے قوم کے لیے اس میں کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے، اتنی آیتوں کو گنانے کے بعد اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو میسج دے رہا ہے، وَإِن تَعْجَبْ آپ تعجب کریں گے، وَإِن تَعْجَبْ آپ تعجب کرنا چاہتے ہیں تو تعجب کیجئے ان لوگوں کے قول کے اوپر، اَإِذَا كُنَّا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اِذَا كُنَّا تُرَابًا اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ تو کیا اللہ رب العالمین ہم کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ کہا وہ اللہ جو قدرت سے آسمان بنا دیا، جس نے زمین بنا دی، جس کی قدرت یہ ہے کہ ایک ہی زمین سے مختلف پھل فروٹ پیدا کر دیے، اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم جب مر جائیں گے تو وہ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر سے بنائے گا۔ اولئک الذین کفروا بربہم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ اولئک الاغلال فی اعناقہم یہی وہ لوگ ہیں جن کے گردن میں اللہ رب العالمین نے طوق ڈالا ہوا ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون اور جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَفَمَنْ يَعْلَمُ وہ لوگ جو جانتے ہیں أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا ہے یہ حق ہے، کمن هو اعمى کیا اندھے اور یہ جاننے والے جو دیکھنے والے لوگ ہیں یہ دونوں کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے اس میں نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے اور کون لوگ عقل والے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کی 10 صفات بیان فرمائی ہے۔ کتنی صفات؟ 10 صفات۔ دنیا میں اولو الالباب عقل والے کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اللہ رب العالمین نے ان کی صفاتوں کا تذکرہ کیا ہے اور 10 صفتوں کو گنایا ہے۔ دیکھیے اگر ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ 10 صفتیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں؟ اگر پائی جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پائی جا رہی ہیں تو ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے انہوں نے جو عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کے اندر انسانوں سے کیے جانے والا وعدہ بھی داخل ہے، یعنی عقل مند وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے گئے وعدے کی تکمیل کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ اور جو وعدہ انہوں نے کیا ہے، جو میثاق انہوں نے باندھا ہے، اس کو توڑتے نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کرنے والے شخص کے بارے میں کیا کہا؟ کہا کہ وہ شخص کیا ہے؟ منافق ہے۔ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا بتلائی آپ نے؟ کہ وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہو۔ پہلی چیز کہ وہ وعدے کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے جو وعدہ ہے اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور اللہ سے ہمارا کیا وعدہ ہے بھائی؟ اور اللہ کی عبادت کرنا اور عبادت کے ضمن میں اس کی باتوں کو ماننا، اس کے رسول کے باتوں کو ماننا، اور اس میں جتنی اچھائیاں ہیں وہ سارے کام جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان سارے کاموں کو کرنا، اور وہ سارے کام جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے ان سارے کاموں کو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا۔ اب اس میں نیکی کے سارے کام داخل ہیں اور بدی کے سارے کام اس سے باہر نکل گئے۔
ولا ينقضون الميثاق. اس کے بعد کہا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. کس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ رشتے داری کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. رشتے داریوں کو توڑتے نہیں ہیں، رشتے داری کو ختم نہیں کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رشتے داری کو اپنے نام سے نکالا ہے. اللہ رحمان ہے تو عربی میں رشتے داری کو کیا کہتے ہیں؟ رحم. رشتے داری کو رحم کہتے ہیں. اور یہ رحم اللہ تعالیٰ کے عرش سے چمٹی ہوئی ہے، اللہ کے عرش سے چمٹی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جو تجھ کو توڑ دے گا، جو تجھ کو کاٹ دے گا، اس کو میں اپنی رحمت سے کیا کروں گا؟ کاٹ دوں گا، اپنی رحمت سے دور کر دوں گا. اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کے دن اور ہر پیر کے دن بندوں کے نام اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. نام اعمال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نام اعمال کو الگ کر دیتا ہے جو اپنے رشتہ دار سے ناراض ہو. آج کتنے لوگ ایسے ہیں بھائی بھائی سے گفتگو بند ہے، رشتہ داروں سے گفتگو بند ہے. لوگوں کے فیس بک اور واٹس ایپ پہ دیکھیے تو 5,000 ہزار دوست ہیں، لیکن بغل میں پڑوسی ہے اس سے بات چیت بند ہے. ہم لوگ آج کل کے زمانے میں بہت کیا ہو گئے؟ میڈیا والے ہو گئے. دور کا دوست ہم کو اچھا لگتا ہے لیکن ماں باپ سے گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں لگتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو لوگ اپنے ماں باپ کے اوپر اپنے دوستوں کو ترجیح دیں گے. دوستوں سے فون پہ بات کر رہا 1 گھنٹہ بات کرے گا، تھکے گا نہیں. لیکن اگر ماں باپ سے یہی بات کرنے کی بات آ جائے، چاہے نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی ہو، تو ماں باپ سے بات کرنے میں تھک جائے گا. کیا بات کریں گے ڈیلی؟ اور یہ حقیقت ہے، سب نے اس کو محسوس کیا ہوگا. دوست سے آپ بات کیجئے تو خوب بات کیجئے، اور ماں باپ کو اگر فون کیجئے کہیں باہر ہیں تو ہاں کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، ہاں اچھے ہیں، ٹھیک ہے، بس السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنا بول کر کے آدمی کیا کرتا ہے؟ فون کاٹ دیتا ہے، رکھ دیتا ہے. اور یہی اگر دوست سے بات کرنا ہو تو گھنٹوں بات کر رہا ہے، گھنٹوں بتیا رہا ہے اور اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب آدمی اپنے دوستوں کو قریب کرنے لگے، اپنے رشتہ داروں کو اور خاص کر کے ماں باپ کو اپنے سے دور کرنے لگے، تو حل بہ البلا، اس قوم کے اوپر بلا، مصیبت، پریشانی، دکھ حلال کر دی جاتی ہے. ہمیشہ وہ قوم دکھ میں، مصیبت میں اور پریشانی میں گرفتار رہے گی. تو یہ مصیبتیں اور پریشانی اگر انسان چاہتا ہے کہ ختم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ رشتہ داری کو جوڑے. کبھی بھی رشتہ داری کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم تو رشتہ داری جوڑتے ہیں لیکن میرا جو رشتہ دار ہے وہ چاہتا ہے کہ رشتہ داری کاٹ دے، وہ ہم سے اچھا ہی نہیں چاہتا، وہ ہم سے صحیح سے بات نہیں کرتا، ہم اس سے بات کرتے ہیں صحیح سے. حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کا جوڑنا اس کو نہیں کہتے کہ وہ ہدیہ دے رہا ہے آپ بھی ہدیہ دے رہے ہیں، وہ سلام کر رہا ہے آپ بھی سلام کر رہے ہیں، یہ تو مکافہ ہے، آپ ایک دوسرے سے ادلا بدلی کر رہے ہیں. آپ کا سامنے والا رشتہ دار آپ سے رشتہ کاٹ رہا ہو آپ اس سے سلام کیجئے، وہ آپ کو اپنے گھر سے بھگا رہا ہو آپ اس کو اپنے گھر میں دعوت دیجئے، وہ آپ کو گالی دے رہا ہو آپ اس کو دعا دیجئے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کیجئے، بھلائی کیجئے. یہ رشتہ داری کو جوڑنا ہوا. ورنہ حالات اگر اچھے ہیں، بہتر ہیں تو ہر آدمی سب کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے. جب حالات خراب ہو تب انسان کی اصل آزمائش ہوتی ہے. آج ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اینٹ سے جواب دے گا تو ہم کس سے جواب دیں گے؟ پتھر سے جواب دیں گے. ہم اس سے کم ہیں کیا؟ ہم اس سے کم ہیں؟ اگر اس نے عقیقہ میں نہیں بلایا تو ہم اپنی بیٹی کی شادی میں اس کو نہیں بلائیں گے. اس نے اگر فلاں میں نہیں بلایا تو ہم اپنے فلاں میں اس کو نہیں بلائیں گے. بلکہ لوگ یہاں تک آج کہہ دیتے ہیں
کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے فلاں رشتہ دار کو میرا لاش دیکھنے کی اجازت مت دینا، چھونے کی اجازت مت دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی یہ کیسے جاہلیت کے کس دور کے اندر ہم پلٹ کر کے جا رہے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ دنیا کی زندگی میں آدمی اپنی انا، اپنی ناک سب رکھتا ہے، آنکھ بند ہوئی سارا معاملہ ختم۔ وہ جو لاکھوں مردوں کو قبرستان کے اندر دفن کیا جاتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ ان کی انا کہاں جاتی ہوگی؟ ان کی ناک کہاں جاتی ہوگی؟ اسی خاک میں وہی 200 روپے میٹر کا 150 روپے میٹر کا کفن پہن کر کے جاتے ہیں نا، اسی مٹی میں لکڑی کے وہی یہ ڈال کر کے وہی چٹائی لپیٹ کر کے کھجور کی مکھمل میں سونے والے کو بھی وہی چٹائی۔ یہ سب عبرت ہم لوگ حاصل نہیں کرتے؟ کتنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، کبھی سوچتے نہیں، کبھی اس مردے کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر کے نہیں دیکھتے کہ ہمارا بھی وہی حال ہونے والا ہے۔ پھر انا کس بات کا غرور؟ ایک سانس کا فاصلہ ہے، اگر یہ رک جائے تو معاملہ ختم۔ سب انا، سب ڈھٹائی اور سب چترائی اور جتنا ایگو ہے، یہ سب کے سب کیا ہوگا؟ ختم ہو کر کے رہ جائے گا، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا میرے بھائیوں، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، رشتہ داری کو کبھی بھی توڑنا نہیں چاہیے۔ اگر بھائی رشتہ داری توڑ رہا، آپ اس سے جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ تو کہا رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے کیا کرتے ہیں؟ خوف کھاتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور قیامت کے دن کے حساب سے کیا کرتے ہیں؟ خوف کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کا حساب قیامت کے دن یہ بڑا شدید ہوگا، اور اس سے بچنے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی تھی، کہا تھا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ہر آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا آسان حساب لے، آسان حساب لے۔ اور حساب کے معنی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حساب کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، من حوسبا، اللہ نے جس کا حساب لے لیا، عذب، سمجھو کہ وہ عذاب دے دیا گیا، سمجھو کہ وہ عذاب دے دیا گیا۔ تو اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ہم کو یہ دعا سکھلائے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ آسان حساب لے، اس کا مطلب عذاب؟ جب اللہ حساب لے گا، کہا نہیں عائشہ، آسان حساب کا مطلب یہ ہے عرض، اللہ کے سامنے رجسٹر پیش ہوگا اور اللہ دیکھ کر کے کلین چٹ دے دے گا، جاؤ۔ لیکن اگر کسی معاملے میں اللہ نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا، یہ کام کیا ہے، کیوں کیا ہے، بس اب سمجھیے کہ گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی، اب یہاں پھنس گئے، اب عذاب ملنا ہی ملنا ہے۔ لیکن اللہ نے دیکھا، ہاں چلو ٹھیک ہے سب، ہاں ٹھیک ہے چلو ہو گیا، یہ حساب ہے اگر، تو یہ آسان حساب ہے۔ لیکن اگر اللہ نے حساب لینا شروع کر دیا تو غور کیجئے ہم لوگوں کی زندگی میں کتنے سیکنڈ ہیں، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں اگر پوچھنا شروع کر دیا، یہ سیکنڈ تم نے کہاں گزارا، یہ وقت تم نے کہاں لگایا، یہ مال کہاں سے لیا، یہ مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ پہنا تو کہاں سے پہنا، یہ کھایا تو کہاں سے کھایا، کیا جواب ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ تو جہاں یہ سوال پوچھنا شروع کیا تو کیا ہو گئے؟ اس کے بعد پھنس گئے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اس کے بعد کہا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، کیوں؟ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے۔ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے ایک بات، ذرا غور سے سنیے گا، بہت باریک بات ہے۔ بات کیا ہے؟ کسی کو دلاسا دینے کے لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ صبر کرو صبر کرو تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ صبر کرو تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ یہ کہنا غلط ہے، یہ کہنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس کو یہ کہیے صبر کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تم سے راضی ہوگا، اور اللہ جب راضی ہوگا تو ظاہر ہے انجام بہتر ہی ہوگا، انجام اچھا ہی ہوگا۔ والذین صبروا ابتغاء، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہ، اپنے رب کی خوشنودی پانے کے لیے، اپنے رب کی رضامندی کو پانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اس لیے صبر نہیں کرتے کہ مجھ کو نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے ہم صبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر دیتا، اس لیے نہیں۔ صبر اس لیے کیجئے کہ اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے،
اللہ صبر کرنے سے راضی ہوتا ہے، اور صبر کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مصیبت جس وقت پہنچے اس وقت صبر کرنا، ورنہ مصیبت آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، 3-4 دن کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ کیسی خاصیت دی ہے، مشین میں سوچیے، آپ غور کیجئے، میموری میں انسان بھول جاتا ہے چیزوں کو۔ اگر نہیں بھولتا تو کیا ہو جاتا؟ پاگل ہو جاتا، جی نہیں سکتا تھا، سو نہیں سکتا تھا، لیکن 2-4 دن 5-6 دن کے بعد باتیں بھول جاتا ہے۔ جب وہ یاد کرنا چاہے تب وہ باتیں یاد آتی ہیں، نہیں تو ایسے یاد نہیں آتی ہے۔ تو یاد جب بھول گیا تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ جس وقت مصیبت پہلی مرتبہ نازل ہوئی اسی وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا بچہ مر گیا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب دفن کرنے کے بعد وہ عورت قبر کے پاس جا کر کے رو رہی تھی بیٹھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوا تو دیکھا کہ قبر کی مٹی ایک عورت سہلا رہی ہے اور زاروں قطار رو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا میرا بچہ مر گیا ہے۔ تو کہا صبر کرو، بچہ مر گیا ہے تو صبر کرو۔ کہا کہ جائیے آپ اپنا کام سے کام رکھیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی۔ کہا بیٹا میرا مرا ہے نا تو مجھ کو دکھ کا اندازہ ہے، آپ کو اس دکھ کا اندازہ نہیں ہے۔ جس کے اوپر مصیبت بیتتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، آپ آگے بڑھ گئے۔ پیچھے سے صحابہ آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جانتی ہو کون ہے، کون تھے جس کو تم نے ایسا جواب دیا؟ کہا نہیں ہم کو معلوم نہیں تھا۔ کہا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ عورت بھول گئی اپنا غم اور بھاگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایسا جواب دے دیا، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ آپ تھے، نہیں معلوم تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جس وقت تم کو مصیبت کی خبر لگی تھی اسی وقت تم کو صبر کرنا چاہیے، ورنہ آدمی مصیبت کے وقت رو لے، چلا لے، گا لے اور اس کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر مصیبت کسی کو ہو یا کسی کے عزیز و اقارب کے انتقال کی خبر ملے اور وہ آدمی روئے تو رونا کیا صبر کے منافی ہے؟ بولیے، رونا آنکھ سے آنسو کا نکلنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، لیکن چلانا، کپڑے پھاڑنا، منہ میں تماچے مارنا، عورت ہے تو سر کا بال کھول کر کے بالکل واویلا مچانا، چھاتی پیٹنا، سینہ پیٹنا، یہ کیا ہے؟ یہ نوحہ ہے۔ لیکن آدمی بیٹھا ہوا ہے، اپنا رشتہ دار ہے، انتقال ہوا ہے اور آنکھ سے آنسو اگر جاری ہے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ لیکن رونا کہ کیا میرا ہی گھر ملا تھا، میرا کیا قصور تھا، ابھی تو اس کے جوانی کے دن تھے، ابھی ہی مر گیا، ابھی اتنا جلدی اس کو بلانے کی کیا ضرورت تھی، اے اللہ تیرے پاس نیک لوگوں کی کمی تھی کیا کہ میرے بیٹے کو بلا کر کے لے کے چلا گیا۔ اس طرح کی جو باتیں لوگ کرتے ہیں یہ کرنا کیا ہے؟ یہ صبر کے منافی ہے اور یہ نوحہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی پکار ہے اور کل قیامت کے دن جو لوگ ایسا کریں گے اللہ رب العالمین ان کو تارکول کی لباس پہنائے گا جس سے جہنم کے اندر ان کے آگ کے اندر اور کیا ہوگا؟ جسم میں ان کی آگ کے اندر اضافہ ہوگا اور ان کا جسم اور جلے گا اور جلے گا۔ اس لیے اس سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے، آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کی بات ہے تو اگر کوئی آدمی اپنے میت کے اوپر واویلا کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے تو اس سے میت کو بھی کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے، کہا کہ حضرت معاذ ابن جبل غالباً کہتے ہیں کہ ان کے اوپر سکرات کی بے ہوشی طاری ہوئی، بے ہوشی طاری ہوئی صحابی کے اوپر، تو ان کی بہن بغل میں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے رونا شروع کیا، رونا شروع کیا، پھر ان کو ہوش آ گیا صحابی کو، تو صحابی نے کہا کہ تم لوگ رو رہے تھے، یہ کہہ کے رو رہے تھے؟ کہا ہاں یہ کہہ کے رو رہے تھے۔ کہا فرشتے میرے بازو میں کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھ رہے تھے اچھا تم ایسا تھے، تم ایسا تھے، یعنی چڑھانے کے انداز میں مجھ سے فرشتے یہ کہہ رہے تھے، لہذا مجھ کو تکلیف ہو رہی تھی، لہذا مرنے کے وقت یا مرنے کے بعد کوئی آدمی اس کے محاسن کو گنا کر کے
نہ روئے کہ ایسا کیا کرتا تھا، مجھ سے یہ کرتا تھا، مجھ کو وہ دیتا تھا، مجھ کو یہ لیتا تھا. جو عورتیں گاگا کر کے روتی ہیں، اس رونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ میت کو عذاب دیا جاتا ہے، میت کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ صبر کی بات ہوئی. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اللہ اکبر. بس اسی پوائنٹ پہ بات کو ختم کر دیں گے. لیکن یہاں ایک عجیب نقطہ علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، بڑا علمی نقطہ ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو اور نماز کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو نمازی نہ ہو وہ صبر کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے. وہ صبر کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے لاکھ وہ دعویٰ کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک جگہ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. یہ بہت بڑی بات ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہو کر کے جا رہے تھے. اچانک خبر ملی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا ام المومنین کا. کسی نے خبر دیا، سواری سے نیچے اترے، اللہ اکبر. کیا بات ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ام المومنین کا انتقال ہو گیا اور آپ نماز کی نیت باندھ رہے. کہا تمہیں کیا معلوم؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے مصیبت کے وقت اللہ سے مدد طلب کرو، اور نماز سے بہتر ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرنے کا کوئی بھی نہیں ہے. اب جو آدمی فرض نماز نہ پڑھتا ہو، اللہ رب العالمین اس کے دل میں صبر کی توفیق کیسے دے سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے صبر کے بعد کس کا تذکرہ کیا؟ نماز کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد تذکرہ کیا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. نماز پڑھنا یہ بہت بڑا صبر کا کام ہے، بہت بڑا صبر کا کام ہے. دن بھر میں کسٹمر دکان میں آپ کے بیٹھے ہوا ہے سامان خریدنے کے لیے، اذان ہو گئی، اب صبر آپ کو کرنا ہے. کسٹمر کو کہیے کہ ذرا 10 منٹ بیٹھو، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. نہیں بھائی میں چلا جاتا. جائیے، سلام علیکم، اب چلے جائیے، دکان دوسرے جہاں ہے وہاں سے لے لیجئے گا، میرا رب میرا مالک ہم کو روزی. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے نماز بعد میں پڑھ لیں گے. یہ کسٹمر پھر آتا کیا چلا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنی دکانداری کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ نہیں. اللہ کہتا ہے مجھ پہ توکل کرو، میں ویسے روزی دوں گا جس طرح سے پرندوں کو روزی دیتا ہوں. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اللہ روزی دینے والا نہیں ہے. روزی دینے والا کون ہے؟ ہمارا شوکیش ہے، ہماری دکانداری ہے، ہم دکان کھولیں گے، دکان میں بیٹھیں گے، کسٹمر آئے گا، نماز جائے بعد میں دیکھیں گے، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے یہ چھوڑو. اس کو صبر کبھی بھی نہیں آئے گا. جو آدمی دن بھر میں اللہ رب العالمین کے لیے 50 منٹ کا وقت نکال کے صبر نہیں کر سکتا ہے، وہ دنیا کے کسی کام میں صبر نہیں کر سکتا. اور اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو آدمی نمازی نہیں ہے، غور سے سنیے گا، نہ تو وہ اچھا بھائی بن سکتا ہے، نہ وہ اچھا شوہر بن سکتا ہے، نہ تو وہ اچھا امانتدار آدمی بن سکتا ہے، نہ وہ اچھا دوست بن سکتا ہے، نہ وہ اچھا پارٹنر بن سکتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو اپنے رب کا وفادار نہیں ہے وہ دنیا میں کس کا وفادار ہوگا؟ کس کا وفادار ہوگا؟ دن بھر میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، اللہ نے دی ہے، یہ ہوا اللہ نے بنائی ہے، ہم اس کی زمین پہ رہ رہے ہیں، یہ اللہ نے دی ہے. اس کے شکریہ کے لیے دن بھر میں 50 منٹ کا وقت نہیں نکالے، 24 گھنٹہ اللہ نے دیا ہے. 18 گھنٹہ آپ روزی کمائیے، 19 گھنٹہ روزی کمائیے، 20 گھنٹہ، 22 گھنٹہ، 23 گھنٹہ روزی کمائیے. 50 منٹ کا وقت آ کر کے 10 منٹ فرض نماز کے اندر لگتا ہے. 10 منٹ کا وقت لگانے میں اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے اور آپ نہیں لگا سکتے تو دنیا میں جینے کا حق ہے؟ بولیے. اسی لیے اللہ نے صبر کا ذکر کیا اور اس کے بعد نماز کا ذکر کیا. میرے بھائیو، وقت چونکہ اجازت نہیں دیتا ہے، یہ 5 صفتیں تھیں، اتنے ہی بیان ہو سکا. اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں، پھر موقع ملا تو اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے.
نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔